حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ یا سن مسلمان سلامت رہیں، آباد رہیں، دعا گو ہوں مولا کائنات مرحوم مخلوق کے درجات میں بلندی فرمائے۔ شہرت بخاری اور ان کے چھوٹے بھائی کے لیے اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ جن جن کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کے درجات میں بلندی فرمائے۔ چونکہ آج کی مجلس منسوب ہے بلندی درجات کے لیے، لہذا موضوع نہ خیبر بنتا ہے نہ خندق بنتا ہے، بلکہ موت و حیات پر گفتگو ہوگی، اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اسے سماعت بھی فرمائیں گے اور مجھ جیسے کامل اس سے عبرت بھی حاصل کریں گے۔ اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی حقیقت کا نام موت ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار وہ بھی نہیں کر سکے جنہوں نے اللہ کا کیا ہے۔ حالانکہ موت خلق ہے، اللہ خالق ہے۔ جنہوں نے خالق کا انکار کیا معاذ اللہ، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق بڑا ہے، خلق چھوٹی ہے۔ زندگی خلق ہے، موت خلق ہے، اللہ خالق ہے۔ تو جنہوں نے خالق کا انکار کر دیا وہ خلق کا انکار کیوں نہ کر سکے؟ اگر آپ نے توجہ فرما لی تو آنے کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ چونکہ میرے چھٹے امام کی پاکیزہ زبان سے نکل گیا تھا کہ موت حقیقت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا گیا، کیونکہ موت حقیقت ہے، یہ صادق کی زبان سے نکل گیا تھا۔ اب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے میرا کوئی انکار کر دے لیکن صادق کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کوئی دشمن بھی جھٹلا نہ سکے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ حیدری حسین بھائی ایک بلند صلوات پڑھی یا محمد۔ پوری دنیا اس کا انکار کر دے، اس کی خالقیت میں فرق نہیں آتا، پوری دنیا اس کو مان دے، اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ شاہد ہے، وہ مشہود ہے، وہ معبود ہے، وہ غالب ہے، وہ علی ہے، وہ قدوس ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تھا نہیں وہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی تھا نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی تھا نہیں ہے، علی ولی اللہ بھی تھا نہیں ہے۔ مولا سلامت ہے یا جناب شریکار کے ساتھ آپ کی محبت کا شکریہ۔ میں آپ کے جذبات کو دیکھ کر علی مولا آپ کے ساتھ آپ کے جذبات کو دیکھ کر عنوان سے نہیں ہٹوں گا۔ مولا آپ کو زندگی صحت و سلامت عطا فرمائے، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ توجہ فرمائے، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک ادبی جملہ ہے، چونکہ چھوٹا سا ادیب بھی ہوں، انشاءاللہ صبح تک بولیں گے اگر آپ نے غور فرمایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ادبی جملہ ہے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے فیصلہ آباد کی دھرتی ہے، یہ جملہ ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا انسان ذائقوں کا اتنا چاہنے والا ہے کہ اللہ نے موت کو بھی ذائقہ کہہ دیا۔ پتہ نہیں غور کیا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے حکمت تیرے قریب۔ اللہ آپ کو سلامت۔ اللہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بس جو آیا ہے اس نے فنا ہونا ہے، تم نے مر جانا ہے، تم نے فنا ہونا ہے۔ اللہ کہا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی جان کو نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چونکہ انسان ذائقوں کا اتنا چاہنے والا تھا کہ اللہ نے موت کو ذائقہ قرار دیا۔ اور اس سے خوبصورت بات اگر اپنے دلوں میں جگہ دیں تو اس سے خوبصورت بات میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ دیکھیے ذائقہ کیوں کہا گیا موت کو؟ ایک تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی، دوسری بتا رہا ہوں۔ ذائقے دو ہوتے ہیں، یا کوئی چیز کڑوی ہے یا کوئی میٹھی ہے۔ یا کوئی چیز کڑوی ہے یا کوئی چیز میٹھی ہے، جس کا عمل میٹھا رہا،
جس نے گوالہانے کبیرہ نہیں کیا، جس نے اللہ کے حکم کی بغاوت نہیں کی، جس نے اپنے نبی کے حکم کی بغاوت نہیں کی، جس نے آل محمد سے بغض نہیں رکھا، جب وہ مرے گا تو ذائقہ میٹھا ہوگا۔ کہانی غور کرے کہ نہیں؟ اور جو علی کا دشمن ہے جب مرے گا تو ذائقہ اتنا کڑوا ہوگا کہ پھر کہنا پڑے گا مر گیا مردود، نفع گیا نہ درود۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ چلا؟ اللہ اکبر۔ جیتا ہے یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ ایک بلندر سلوات پڑھ جائے جس کے موت ذائقہ آل محمد سے بغض رکھنے کا انجام یہ ہے کہ اس کا ذائقہ بھی سخت ہوگا، اس کی تلخی بھی زیادہ ہوگا۔ مگر نہ میرے پھر میں اپنے چھوٹے مولا کا پہلے بلندر سلوات پڑھ محمد اگے نہیں بیٹھے۔ میرے چھوٹے مولا سے ان کے صحابی نے پوچھا مولا موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ مولا کا سوال مکمل کرو۔ میں فرمایا سوال مکمل کرو۔ کہا مولا میں سمجھا نہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا یہ پوچھو کہ مومن کے لیے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ آئے آئے ہاں مولا مومن کے لیے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ مولا میں نے سنا ہے بڑی تکلیف ہوگی، میں نے سنا ہے کہ جیسے کانٹوں پہ کپڑا رکھ کے کھینچا جاتا ہے اور کپڑا جگہ جگہ سے تار تار ہو جاتا ہے، ایسے موت کی تلخی ہوگی۔ مولا نے کہا بے شک ایسے ہوگا۔ تو کہا مولا جب ایسے ہوگا تو پھر آپ کے مومن پر کیا موت کی تلخی ایسے ہوگی؟ آپ نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا مولا پڑھا ہے۔ کہ سورہ یوسف پڑھا ہے؟ کہا مولا پڑھا ہے۔ کہ سورہ یوسف کا واقعہ پڑھا ہے کہ جب زنانِ مصر نے ایک یوسف کو دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، انہیں شدت درد نہیں ہوا؟ کہا مولا پڑھا ہے۔ کہا پھر خود ہی فیصلہ کر، جو ایک یوسف دیکھے چاہے کافر عورت ہو اسے درد کا پتہ نہیں چلتا، تو جس کے سامنے 14 یوسف ہائے 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 جب مومن کی بات اللہ اکبر۔ اللہ حسین ایک بلندر سلوات پڑھ جانا۔ نفس ذائقۃ الموت۔ ہم نفس کو انشاءاللہ 800 وقت کو میں بھائی غضنفر کے ہاں حاضر دوں گا۔ مولا آپ کو زندگی صحت سلامتی کا فرمائے۔ میں تو کبھی بد دعائیں دینے والا خطیب نہیں۔ موت ایک ذائقہ ہے، مومن کے لیے میٹھا ہے توجہ فرمائی، اور منافق کے لیے کڑوا ہے توجہ ہے کہ نہیں؟ جناب سیدہ آپ کو زندگی صحت سلامتی کا فرمائے۔ پھر آگے جا کر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے مولا آپ کو زندگی دے۔ گفتگو تھوڑی سی مجلسوں کے مزاج سے ہٹ کے، لیکن ماشاءاللہ آپ اپنی دلوں میں جگہ دے رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ جناب سیدہ آپ کو سلام۔ دیکھیں ایک ہے روح، ایک ہے جسم، ایک ہے نفس، تینوں الگ چیزیں ہیں۔ میں بھی ثابت کرتا ہوں، روح الگ ہے، جسم الگ ہے، نفس الگ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے فرمایا یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل 15 سے 12۔ میرے حبیب اگر یہ پوچھیں کہ روح کیا ہے، یہ خاموشی نہیں۔ اگر یہ تم سے سوال کریں کہ روح کیا ہے تو ان سے کہہ دینا کل روح من امر ربی، تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہے۔ تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہے۔ اب یہ امر کو جسم نہیں ہے، ایک پھونک ہے، اللہ پھونک ہے۔ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کرامت آباد سے حضرت شیعوں کا خطیب آیا اور یہ کہہ رہے کہ روح ایک پھونک ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ جو میں نے پہلی پڑھی وہ بھی آیت ہے، جو آپ پڑھنے لگا وہ بھی آیت ہے۔ سورہ سعد قرآن مجید کا 38واں سورہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ چار آیتیں۔ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں مٹی سے بشر خلق کر رہا تھا تو میں نے فرشتوں سے کہا جب میں آدم کو بنا لوں سجا لوں اس میں روح پھونک لوں، اور جو نہیں فرمایا اس میں روح پھونک لوں، پھر کرنا ہے سجدہ۔ پتہ چلا روح پھونکی گئی ہے اور پھونک کس نے ماری؟ جو نہیں فرما رہا سیدھا سیدھا سنشیا آپ کو جانے نہیں آیا،
میرا یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن بھوک کے لیے چہرہ چاہیے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اور پھر جناب توجہ، پھر اللہ انہی آیات میں کہہ رہے ہیں، اے ملعون ابلیس تجھے کس نے کہا تھا اسے سجدہ نہ کر، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو جس کے ہاتھ ہے وہ اللہ کا، جس کا چہرہ وہ اللہ کا۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری، اتنی بلند سے بات پڑھیے نا، حیدری۔ ایک ہے جسم، ایک ہے نفس، ایک ہے روح۔ روح میں نے آپ کو بتا دی کہ پھونک ہے، جسم پتلا ہے، آگ ہوا مٹی پانی، آگ ہوا مٹی پانی، یہ میٹیریل ہے۔ جب تک یہ میٹیریل ہو قابل سجدہ نہیں ہے، جب روح آ جائے پھر سجدہ۔ اب اس کی مزید دلیل دوں، آپ میں سے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو نماز جنازہ نہیں پڑھتا، کفایہ ہے۔ نیت میں کیا ہے؟ کفایہ ہے نا، سجدہ کرتے ہو کیونکہ سامنے میت ہے۔ پتانی کو غور کر رہے کہ نہیں، آپ کے سامنے میت ہے اور میتوں کو سجدہ نہیں ہوتا۔ غور کیا، اللہ نے قانون بنایا، میں بیٹا تھوڑی آواز کھولنا، اللہ نے قانون دیا کہ میں ڈھانچوں کو سجدہ نہیں کرواتا، چاہے مجلس اشارے ثواب کی ہے، لیکن ذکر علی سے یہ بھی مکمل ہوتی ہے، اس میں بھی علی کا تذکرہ نہ ہو تو مرنے والے کو بلندی درجات ہی نہیں پہنچتا۔ اللہ نے قانون بنا دیا، میں ڈھانچوں کو سجدہ نہیں کرواؤں گا۔ آدم کو کہا میرا کعبہ تعمیر کر، سجدہ نہیں ہوا۔ نوح آئے، سجدہ نہیں ہوا۔ یحییٰ آئے، سجدہ نہیں ہوا۔ ابراہیم نے دیوانے بلند کی، سجدہ نہیں ہوا۔ اسماعیل آئے، سجدہ نہیں ہوا۔ محمد رسول اللہ آقا نامدار کو بھی ابتدائی دور تک کعبے کو سجدہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا میں ڈھانچوں کو سجدہ نہیں کرواتا۔ آدم کو اس وقت کروایا جب ہم آیا، کعبے کو اس وقت کروایا جب علی جیسا بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر یہ سمجھنے والا اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی مسلم، مولا آپ کو سلامت۔ اللہ ڈھانچوں کو سجدہ نہیں کرواتا۔ کوئی لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نشتر پارک میں پڑھ رہا ہوں، حدیث زبانوں کا محتاج ہی نہیں۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے، میرے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی سلامت رہے۔ توجہ ہے؟ اچھا ایک تبلیغی جملہ ہے، اگر آپ نے توجہ فرما لی تو میرے آج کے آنے کا مقصد مکمل ہے۔ اگر میں ابھی تقریر میں جو اذان دے رہا تھا، نہیں ہنسنے والی باتیں میں ممبر سے نہیں کرتا، میں کچھ جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر میں کہوں کہ تھوڑی دیر میں آگے گیا تو وہی مردہ نماز پڑھ رہا تھا، پہلے مردہ میں نے دیکھا وہ اذان دے رہا تھا، اور پھر میں گیا تو وہی مردہ نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ میں آگے گیا، ایک بندہ گرا ہوا تھا، مردہ اس کو اٹھا رہا تھا۔ تو آپ کہیں گے یہ سب جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، بات پیغمبر ولی کی نہیں عام بندوں کی ہوگی۔ تو ہم اس بات کو مانتے ہیں، یعنی آپ اس بات کو نہیں نہ مانتے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ مردہ ہے، جس کی نماز کوئی پڑھے وہ مردہ ہے، جو خود نماز نہ پڑھے وہ مردہ ہے، جو خود اذان نہ دے وہ مردہ ہے، جو کسی کو سہارا نہ دے وہ مردہ ہے۔ سارے جھوٹ صحیح، لیکن اتنا تو مانتے ہو نا کہ مردہ نماز نہیں پڑھتا۔ بتانے کو غور کر رہا کہ نہیں، اتنا تو مانو گے نا کہ مردہ نماز نہیں پڑھتا، مردہ کسی کی مدد نہیں کرتا، تو اللہ جانے پھر دن میں کتنے مردوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کی۔ صلوات پڑھ دیجیے یار محمد کو بلند ہے۔ یہ مردے کی صفت ہے، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی تو مردہ ہے۔ ناراض نہیں ہونا میری بات تھوڑی سخت ہے، لیکن بات لاجک سے میں کر رہا ہوں۔ روح، جسم، نفس۔ جسم بنا آگ ہوا مٹی پانی سے، روح ہے اللہ کا امر، نفس کیا ہے؟ یہاں تک بات پہنچ گئی؟ مجھے شور نہیں چاہیے، شعور والی بات چاہیے۔ روح اللہ کا امر، آگ ہوا مٹی جسم، تو پھر نفس کیا ہے؟ نفس ہے خواہش، نفس ہے لنک۔ آپ میں سے امیر، غریب سے غریب بندے نے زندگی میں ٹرین کا سفر تو کیا ہوگا، چلو سارے جہاز پہ نہ بیٹھتے تھے، ٹرین کا سفر تو کیا نا۔ اب میں بتاتا ہوں نفس کیا ہے۔ آگے ہوتا ہے انجن، پیچھے ہوتا ہے ڈبہ بوگی، درمیان میں جوائنٹ ہوتا ہے۔ ریلوے کا ملازم اسے آگے ایسے کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب وہ منزل پر پہنچتی ہے ٹرین
انجن جدا ہو جاتا ہے، بوگی الگ ہو جاتی ہے. اب نہ انجن فنا ہوتا ہے نہ بوگی فنا ہوتی ہے، وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. کہانی کو غور کر رکھ نہیں، وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے جو دونوں کو جوڑ کے رکھتا ہے. روح آتی ہے انتہائی بلندی سے، مٹی بنتی ہے انتہائی پستی سے. جو انتہائی بلندی اور پستی کو ملا کے رکھے اس کو نش کہتے ہیں. اور نش میں اس لیے موت وارد ہے کہ روح اپنی جگہ چلی جائے، مٹی اپنی جگہ چلی جائے. یہ ہے زندگی. روح اپنی جگہ چلی جائے جہاں سے وہ آئے، مٹی اپنی جگہ چلی جائے جہاں سے وہ آئے. اب قول معصوم سنیں، جب تک میں نے پڑھا وہ قرآن ہے. اب قول معصوم پڑھیں. مولا فرماتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. روح اپنے اصل کو گئی، جسم اپنے اصل کو گیا. روح زندہ ہے. قرآن فرما رہا ہے روح اللہ کا امر ہے. اچھا کبھی کسی نے کہا جی بڑا افسوس ہوا فلاں کی روح مر گئی؟ بولو شیعہ سنی دیوبندی تو جب آپ دعا کرتے ہیں یہی کہتے ہیں یا اللہ اس کے روح کے درجات میں بلندی فرما. روح زندہ ہے نا، روح زندہ ہے نا. تو تم پر زندہ کس سے ہو؟ نکلتا کیا تم میں سے؟ موت ہے کیا؟ اس لاجک کو ذرا سمجھیے گا. آنکھیں نکل جاتی ہیں میت کی؟ نہیں. ہاتھ جدا ہو جاتے ہیں؟ سر ختم ہو جاتا ہے؟ وہی جسم رہتے ہیں. سر آنکھیں وہی رہتی ہیں، ہاتھ بھی رہتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اب دیکھ نہیں سکتا، اب سن نہیں سکتا، توجہ فرمائیے گا. اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اب چل نہیں سکتا. کیوں؟ آپ سب کہیں گے جی اس سے روح نکل گئی. اس کا مطلب وہ چلتا تھا روح سے، دیکھتا تھا روح سے، بولتا تھا روح سے، چلتا تھا روح سے، دیکھتا تھا روح سے، محبت روح سے، نفرت روح سے. اس کا مطلب ہے 6 فٹ کا انسان زندہ تھا امر سے. میرے 12ویں امام کی موجودگی کا انکار کرنے والے عقل کے یتیموں، جب 6 فٹ کا قد امر کے بغیر زندہ رہی ہے تو اللہ کی کائنات امر کے بغیر کا ہائے ہائے ہائے. کوئی اور فرمانا کہ نہیں چھپڑے باہر. جب 6 فٹ کا جسم حضرت صاحب امر کے بغیر زندہ نہیں تو اللہ کی کائنات اولی الامر کے بغیر. اب اولی الامر اور امر میں فرق سمجھیں. میں نے یہ نہیں کہ کائنات امر کے بغیر کیسے زندہ ہے. میں نے کہا جب 6 فٹ کا جسم امر کے بغیر زندہ نہیں تو اللہ کی کائنات اولی الامر کے بغیر زندہ کیسے ہے. امر میں اور اولی الامر میں فرق کیا ہے؟ زندگی امر ہے، موت امر ہے، ہوا امر ہے، مٹی امر ہے، زندگی امر ہے، رزق امر ہے. جو اس پہ قادر ہو وہ امر ہے. ہائے ہائے نہیں اور کیا. جو زندگی کا محتاج ہو وہ امر نہیں ہے. جسے ہماری طرح موت آ جائے وہ امر نہیں ہے. جو ستاروں کا محتاج ہو وہ امر نہیں ہے. جو چاند کا محتاج ہو وہ امر نہیں ہے. جو سورج کا محتاج ہو وہ امر نہیں ہے. جو مسئلہ پوچھنے میں محتاج ہو وہ امر نہیں ہے. جو کسی کا مسئلہ حل نہ کرے وہ امر نہیں ہے. جو مشکل کشا نہ ہو وہ امر نہیں ہے. جو معصوم نہ ہو وہ امر نہیں ہے. جو حجت نہ ہو وہ امر نہیں ہے. جو صاحب درود نہ ہو وہ امر نہیں ہے. اولي الامر کہتے اسے ہے جو آدم سے پہلے بھی صاحب درود ہو، جو آدمیت کے بعد بھی صاحب درود ہو. یہ ہے اولي الامر. سیدہ سلامت ایک بار اللہ اکبر. ہم تو نہیں کہتے ایسی گفتگو میں ایسا بول رہے ہیں. اگر میں کوئی خطابت کرتا تو آپ کتنا بولوں، لیکن مقصود خطابت نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ کوئی جملہ آپ کو دے کے جاؤ. توجہ ہے. دیکھیے انسان آیا، پھر ادبی جملہ کہہ رہا. انسان آیا تو ہر انسان کے آنے پر اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی. ہندو کے کان میں اذان نہیں دی گئی، عیسائی کے کان میں اذان نہیں دی گئی، کسی کافر کے کان میں اذان نہیں دی گئی، مسلمان کے کان میں اذان دی گئی. آیا تو اذان کا موجب بنا، گیا تو نماز کا موجب بنا. کتنا متبرک ہے مسلمان کہ جس کا آنا اذان. اپنا چولہا کیا ہے. کتنا متبرک ہے مسلمان کہ جس کا آنا اذان
جس کا جانا نماز، اور کتنا بدبخت ہے مسلمان آزان کی آواز سنے اللہ کے گھر نہ جائے. جو نہیں خبر سلوات پڑھی آل محمد پر. کبھی کبھی توحید نہیں سنے گا، تھوڑی بڑی آواز پر. ایک اور ادبی جملہ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ بڑے قریب آگے کہوں گا. کوئی بڑے سے بڑا سخی اس گاؤں میں ہو تو آپ کو ایک وقت کھانا کھلائے گا. دن میں 5 وقت نہیں کہے گا آؤ جی میرے گھر تشریف لائے. بولو بڑے سے بڑا نواب، بڑے سے بڑا چودھری آپ کو ایک دفعہ بلائے گا، آپ کھانا کھا کے آ جائیں. 5 دفعہ نہیں بلائے گا. یہ واحد کائنات میں سخیوں کا سخی علی کا پاک اللہ ہے جو 5 وقت اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور تمہیں کہتا ہے یا اللہ خیر العمل، آؤ اس عمل خیر کی طرف، آؤ اس عمل خیر کی طرف. تمہیں 5 وقت اللہ بلاتا ہے، تم ایک دفعہ نہیں سنتے. یار کوئی ناراض ہے تو پھر اس کی مرضی. 5 وقت اللہ بلاتا ہے، ہم ایک دفعہ نہیں چاہتے. اگر قیامت کے روز تو نے اللہ کو بلایا اور اس نے تمہیں کہہ دیا جب میں بلاتا تھا، ہائے 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 نہیں اور کیا، جب میں بلاتا تھا تم نہیں سنتے تھے، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوا؟ ہے نا غیر اخلاقی. بھئی دیکھیں کیوں نبی نے فرمایا کہ جب گزرو تو مسلمان بھائی کو سلام کرو، اور بدرے میں کہا تم بھی اس کا جواب دو. جس نے سلام کیا اگر جواب آپ نے نہیں دیا تو حدیث کے مجرم ہو گیا، کیونکہ اس نے آپ پہ سلامتی بھیجی نا، اب آپ نے اس پہ سلامتی بھیجنی. تو یہ اخلاقی حرکت ہے نا غیر اخلاقی کہ آپ مجھے سلام کریں اور میں تکبر میں رہوں اور آپ کو آپ کا جواب نہ دوں. اسے غیر اخلاقی حرکت کہیں گے. آپ یہ ضرور کہیں گے جی خطیب اچھا تھا، مولا کا ذاکر اچھا تھا، لیکن اخلاق میں اچھا نہیں تھا. نیچے اترے ہیں آنکھیں بدل گئی، تھوڑی داد کیا ملی، میں نے آنکھ ہاتھ بڑھایا اس بندے نے سلام دے دیا. اللہ تمہیں یہاں 5 وقت بلاتا ہے، تم اس کی نہیں سنتے. قیامت کے روز اگر تم نے بلایا اس نے نہ سنی، پھر تم انسان ہو کے شکوہ کرنے لگو گے. دیکھو ویسے تو کہتا تھا میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، قریب ہو کے سنتا ہوں، آج میری فریاد نہیں سن رہا. میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے قیامت تک کے انسانیت کو عبادت کا درس دیا ہے. کہا یا اللہ گواہ رہنا علی تیری عبادت میں جنت کے لالچ میں کرتا. مجھے آج اس سے آگے جملہ کہنا ہے، اللہ گواہ رہنا علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ دوزخ کے ڈر سے کرتا ہے. تجھے عبادت اس لیے کرتا ہے تو ہے اللہ کے عبادت. ہمیں بھی یا علی تیری ولایت کی قسم ہے ہم بھی علی علی نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ دوزخ کے ڈر میں کرتے ہیں. ہم علی علی کرتے اس لیے تو ہے اسی لایا. ہائے ہائے تو جو ہے نا ہر علی بادشاہ کو سلام علیکم. بسم اللہ مولا آپ کو سلام. حسین بادشاہ کو یا علی یا علی یا علی مدد. یہ نہ ہاتھ جوڑا، علی کا واسطہ، علی کے پاکیزہ شیعوں ایک ہو جاؤ، جو عقیدہ ہے وہی بیان کرو. علی اللہ نہیں ہے، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے علی اللہ نہیں ہے. علی نے اپنے سجدوں سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اس کی سبحانیت کو ثابت کیا ہے. میرا عقیدہ پہنچ گیا. اب اگلی بات بھی سن لینا، علی اللہ نہیں ہے. دیکھو اگر انشاءاللہ تعالی میرے پاک اللہ نے چاہا آل محمد کے صدقے میں میری نوجوان نسل صبح تک نہ بولے تو پھر میں بی بی کا نوکر ہی نہیں. جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا، خدا کہلوانے کا شوق فرعونوں کو ہوتا ہے، معصوموں کو نہیں. ہائے 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 کوئی ہے جملے کی قدر کرنے والا؟ آپ بھی آپ کو سمجھ آپ نے حق ادا کر اور آپ نے حق ادا کر دیا. سنے مجھ سے پہلے کا حق ادا ہے. شداد نے اپنے آپ کو خدا کروایا، نمرود نے اپنے آپ کو خدا کروایا، فرعون نے اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کروایا. زندگی میں چیلنج کر کے کہتا ہوں بیعت کر لوں گا تیری. اگر ایک مرتبہ بھی علی نے کہا ہو نعوذ باللہ مجھے خدا کہو، بلکہ اس سے بڑا جملہ اگر ہو تو پھر داد اور دعا بڑی آنی چاہیے. شداد فرعون اور نمرود نے لوگوں کو اس لیے قتل کیا کہ مجھے اللہ کہو، علی نے اس لیے قتل کیا کہ مجھے اللہ نہ کہو. ہائے ہائے ہائے. تو
اس علی علیہ السلام کی ولایت پر شک کر دے، سلام پڑھی یا محمد ہے۔ پھر کس منہ سے کہتے ہو علی کی ولایت پڑھنے سے توحید کو خطرہ ہے؟ کو سمجھ رہا ہے کہ میں علی کی ولایت پڑھوں تو آج مولوی کہتے ہیں یہ غالب ہو گیا، یہ ملوک ہے، یہ علی ولی اللہ پر ہے، اس سے توحید کو خطرہ ہے۔ یاد رکھو علی ولی اللہ پڑھنے سے کوئی توحید کو خطرہ نہیں ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت تک بندہ نہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے، نہ نبی کے بعد نبی کے راجہ ہے، کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں بچپن میں بتا دیا جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نبی کے بعد نبی نہیں ہوتا تو جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ نبی کے بعد نبی کیسے ہوگا؟ تو جو ہے نا نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا۔ کیا بات آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ ان کی ولایت ایک جملہ اور سنیں، پھر واپس اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ بات کروں۔ دیکھیے جو میرے چند مسلمان بھائی کہتے ہیں نا یا علی مدد کہو گے تو شرک ہو جائے گا، یا رسول اللہ کہو گے تو شرک ہو جائے گا، میرے روٹھے ہوئے بھائی میں محبت سے بات کروں تو گالی دینا ہمارے مذہب کا شیوا نہیں ہے۔ یہ ممبر اس بات کا متعمل نہیں ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر کسی کو گالیاں دیں، کسی کو کافر کہیں۔ ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بت توڑے ہیں، دل نہیں توڑے۔ ارے بندہ جاہل ہو تو پھر سیال کوٹ والا واقعہ تو ہوتا ہے نا۔ تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے، تم کافر مارتے ہو، ہم کفر مارتے ہیں۔ پتہ نہیں کو غور کرے کہ نہیں نعرہ حیدری۔ جاہل میں اور عالم میں فرق یہی ہے، امام اگر امن پسند ہو تو ماننے والا کبھی مظلوم کو قتل نہیں کرتا۔ حسین بادشاہ ہم کل بھی عاشق کے رسول تھے، ہم آج بھی عاشق کے رسول ہیں۔ شکست نے دنیا کو بتایا ہے نبی کا عشق کیا ہے، لیکن کافر نہ مارو، کفر مارو۔ پتہ نہیں کوئی اور کارے کریں ایک جملہ کافر مارے انہوں نے جنہوں نے پہلے کافر جی بیٹے مولا آپ کو زندگی دے، یہ ان کی پرانی عادت ہے، جب بھی مظلوم کو مارتے ہیں نا تو مذہب کو بہانہ بناتے ہیں۔ آئے ہائے نعرہ حیدری، سلام پڑھی یا محمد بلند تھا۔ اس ہزاروں کے ہجوم میں جس نے بچایا وہ سیاہ ہے۔ ملک عدنان جسے عمران خان صاحب نے تمغہ شجاعت دیا وہ علی کا سیاہ ہے۔ ہزاروں مارنے والے تھے، ایک بچانے والا تھا، انہوں نے مار کے بتایا ہم کس کے ماننے والے ہیں، اس نے بچا کے بتایا ہم کس کے حسین کی درس نہیں دیکھی، ایک جملہ آدمی ہے۔ میرا خیال ہے ہر بندے نے اس پہ تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ شامل کیا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو جملہ ملے گا۔ آپ کی دعا سے جناب سید کونین کے صدقے میں عالم السلام کے ہر خطیب نے ناچیز کے جملے کو سراہا ہے۔ میں نے کہا کہ عجیب مسلمان ہے، جس مذہب میں جس دین میں پانی ضائع کرنے کا حکم نہیں ہے، پانی کو غور کر رہے کریں، جس دین میں پانی ضائع کرنے کا حکم نہیں، اس دین میں خون ضائع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ سلام پڑھی یا محمد بلند تھا۔ یہ غلط ٹاپک ہے جہاد کا، اس پہ کبھی گفتگو کروں گا تو جو ہے مولا زندگی صحت سلامتی دا فرمائے، آئیے گفتگو کریں گے۔ نہ موت جسم کو ہے نہ موت روح کو ہے، موت ہے نفس کو، موت کے اطلاق ہوتا ہے نفس پر۔ اب نفس کیا ہے؟ خواہش۔ آپ نے اتنی داد دی کہ میری اوقات سے زیادہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو اس جملے پہ نہ بول سکتا مجھے دکھ تو نہیں کہہ سکتا، حیرانگی ضرور ہوگی۔ موت کس کو ہے؟ نفس کو۔ اب پتہ چلا ولی کیوں نہیں مرتا؟ کیونکہ وہ مرنے سے پہلے نفس مار دیتا ہے۔ یار سمجھو خدا کا بات، ولی مرنے سے پہلے نفس مار دیتا ہے۔ اب موت آنی تھی نفس کو، اس نے نفس مار دیا۔ اب دو دفعہ موت نہیں آتی، اس لیے یاد رکھنا مولوی کی قبر ہوتی ہے، ولیوں کے دربار ہوتے ہیں۔ سلام پڑھی یا محمد بلند تھا۔ نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، اگر آپ نے غور فرما لیا، نتیجہ بڑا خوبصورت ہے۔ دیکھیے جناب سیدہ آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ پہلے اذان ہوتی ہے، اس کے بعد نماز، وقفہ کتنا ہے؟
بھئی اذان ہوئی، آپ نے گھر سے وضو کیا یا مسجد میں آ کے وضو کیا، اقامت کے لیے کھڑے ہو، یہی وقفہ ہے۔ آیا تو اذان، گیا تو نماز۔ اتنی سی زندگی ہے تیری، اور اکڑ کی زندگی 1000 برس ہے۔ اکڑ کی زندگی 1000 برس ہے۔ ابو جہل مذہب نہیں ہے، مزاج ہے۔ یاد رکھنا میرا جناب، ابو جہل کوئی مذہب نہیں ہے، ابو جہل ایک مزاج ہے۔ ہر وہ بندہ جو معصوم کے سامنے اکڑ کے بات کرے، وہ کلمہ پڑھ بھی لے تو ابو جہل ہوتا ہے۔ اب جانے کو غور کر رہا ہے کہ نہیں، جو نبوت میں نقش نکالے۔ اچھا جو اب تک نہیں سمجھ سکے جملے سے خوبصورت کہہ رہا ہوں، ممبر پہ پاک ہے، میں 5 چیزوں کے نام لیتا ہوں، جناب سید آپ کو زندگی دے۔ جملہ بنا میں اس سے خوبصورت کہتا ہوں، کافر اور منافق میں فرق ہے۔ مومن اور منافق کا کمپیریزن نہ کیا، مومن کا تو کسی سے مقابلے نہیں، کافر اور منافق میں ایک فرق ہے۔ کافر اسے کہتے ہیں جو جان پہ حملہ کرے۔ نہیں میں جملہ اور تھوڑا سا کھولتا ہوں، کافر اسے کہتے ہیں جو نبی کی جان پہ حملہ کرے۔ نہیں اور کیا، کافر اسے کہتے ہیں جو نبی کی جان پہ حملہ کرے، منافق اسے کہتے ہیں جو نبی کی شان پہ حملہ کرے۔ پتہ نہیں کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ قیامت تک منافق پہچانا ہو۔ اس گاؤں سے لے کر آخری قرۂ عرش تک اگر منافق پہچانا ہو تو نماز سے پتہ نہیں چلے گا، روزے سے پتہ نہیں چلے گا، داڑھی سے پتہ نہیں چلے گا، محراب سے پتہ نہیں چلے گا، ابا سے پتہ نہیں چلے گا، کبا سے پتہ نہیں چلے گا، علم سے پتہ نہیں چلے گا، گردانوں سے پتہ نہیں چلے گا، مدرسوں سے پتہ نہیں چلے گا، رنگوں سے پتہ نہیں چلے گا، نسلوں سے پتہ نہیں چلے گا۔ جب بھی منافق پہچانا جائے گا 2 جگہوں سے پہچانا جائے گا، یا تو نبی کی شان پہ حملہ کرے گا یا علی کی ولایت پہ حملہ۔ تو جو ہے نا جہاں یہ 2 حملے میں لگائے، سمجھ لینا امیہ کا خود کش حملہ ہے۔ ادارے کو غور کرے کہ جہاں یہ 2 حملے میں لگائے، جناب سیدہ کو میں کو رٹے کا خلیل تھوڑا ہوں، سمجھ لینا امیہ کا خود کش حملہ ہے۔ اب موت کے اطلاق کے نصر، بس بات ختم، بہت پڑھنے کا موت کا اطلاق ہے نصر۔ آیا قبلہ تو آزان، گیا تو نماز۔ اچھا میرا کسی مسلمان بھائی کے مسلک پہ اٹیک نہیں ہے۔ ہم سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، شیعہ جب قبرستان لے جاتے ہیں پھر اپنا میت اتارتے ہیں، پھر 2 بندے اس کے اندر تو ایک بندہ اتر جاتا ہے، پھر کینچی کے در اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر مولوی سرانے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے اسما افہم، پتہ نہیں جی کیا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں۔ کاش تمہیں تلقین کے معنی پتہ ہوتے نا تو آپ یہ اعتراض نہ کرتے، آپ اپنے علماء کو کہتے کہ ہم پہ بھی پڑھا کرو۔ ایک ہوتی ہے وصیحت، ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے تلقین۔ وصیحت اسے کہتے ہیں جو مرنے والا کرے، نصیحت اسے کہتے ہیں جیسے بزرگ استاد مرشد کوئی آپ کا چاہنے والا کرے، تلقین ہوتی ہے سفر کے لیے۔ تھوڑا ساتھ دینا، تلقین ہوتی ہے سفر کے لیے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ کو فرمایا بیٹا ٹرین پہ چڑھنا ہے، دیکھو میرا بچہ چلتی ٹرین پہ نہیں چڑھنا، ٹرین رک لے تو اترنا ہے، اپنی ٹکٹ سنبھال کے رکھنا، اپنے پیسے سنبھال کے رکھنا، اور کسی سے راستے میں کچھ کھانا نہیں ہے۔ کسی سے راستے میں کچھ کھانا نہیں ہے، بیٹا دھیان سے کھڑکی سے باہر منہ نہیں نکالنا۔ پتہ چلا تلقین سفر کے لیے ہے۔ نہیں غور کیا، جب کوئی آتا ہے تو اسے بتاتے ہو تو مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، نبی تیرا رسول ہے، علی تیرا امام ہے۔ جب وہ جاتے ہو تو تم بتاتے ہو قبر میں یہ سوال ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوا تو یہ کہنا، یہ ہوا تو یہ کہنا، یہ ہوا تو یہ کہنا۔ ہم کہتے ہیں اسماعی فہم، سن اور سمجھ۔ جب وہ ہے ہی مردہ پھر سنے گا کیا، پھر سمجھے گا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہمارا اسماعی فہم کہنا اس مل کی دلیل ہے کہ وہ میت نہیں
یہی بتانا تھا آج کی مجلس میں. کہتے کیوں آپ کا پیش نماز بیٹھ کے اوپر کیوں کہتے ہیں اسماعیل فہم؟ سن اور سمجھ فلاں بن فلاں. اب یہ بھی کہتے ہو نا اسماعیل فہم فلاں بن فلاں. سن اور سمجھ اے فلاں فلاں کے بیٹے. تیرا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیرا نبی اشہد ان محمد رسول اللہ، تیرا امام علی ہے. کہتے ہو کہ نہیں؟ تو جب مر گیا پھر سنتا کیا ہے، پھر سمجھتا کیا ہے؟ کیونکہ میرے چھٹے معصوم نے میرے چھٹے امام نے فرما دیا تھا من مات حبی اہل بیتہ مات شہیدہ، من مات حبی اہل بیتہ مات مقبولہ، من مات حبی اہل بیتہ مات شہیدہ. جو دل میں محمد و آل محمد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. تلقین شہید کو ہوتی ہے، مردوں کو نہیں. ہائے 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 ہائے، زندہ کے لیے تلقین. دیکھ رہا ہے کی تکلیف. یا علی یا علی یا علی مدد. آئے میرے بزرگوں کو بھی لطف آ رہا ہے انشاءاللہ. اب پتہ چلا تلقین ہے مسافر کے لیے، تلقین ہے زندہ کے لیے، اس لیے ان کے ہاں تلقین نہیں کیونکہ مر چکا ہے. ہم بتاتے ہیں جب کوئی پوچھے تیرا اللہ کون ہے تو کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر فرشتے پوچھے تیرا نبی کون ہے تو کہہ دینا اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر وہ پوچھے کتاب کون سی ہے تو کہہ دینا قرآن. پھر پوچھے وہ امام کون سے ہے تو کہہ دینا اثنا عشری امام ہوں، پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے. اور پھر جب توجہ فرمانا ہر سوال کے معصوم فرماتے تم جواب دو گے. جب یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا امام کون ہے اس وقت سرانے سے آواز آئے گی خاموش ہو جا. تو ساری زندگی کہتے رہا علی میرا ایمان ہے. آج میں کہتا ہوں یہ میرا کیا بات کر جتنے لوگ علی مولا 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 علی مولا. اسے نوجوان نے ایک سوال کیا، کہتے قبلہ جب وہ دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، چلے مومن کی تلقین ہے تو وہ تلقین تو عربی میں پڑھی جاتی ہے نہیں بولتے. تلقین مولوی صاحب پیش نماز جو ہے وہ عربی میں پڑھتے ہیں تو جانے والا تو پنجابی تھا. جو ہے بات سوال تو ہے بھئی دیکھیں میں اردو بول رہا ہوں یا میں عربی میں تقریر نہیں کر رہا، انگلش میں تقریر نہیں کر رہا، کیونکہ آڈینس دیکھا جاتا ہے، کلچر دیکھا جاتا ہے، ماحول دیکھا جاتا ہے. تو جانے والا پنجابی تھا، اسے عربی کی کیسے سمجھا؟ اور میرے بھائی جب تک وہ زندہ تھا پنجابی تھا. زندہ سے مراد جب تک اس دنیا میں تھا، ویسے تو زندہ ہے علی کا مومن، وہ پنجابی تھا. اب جب چلا گیا، اچھا یہ بتاؤ جب وہ آیا تھا کون سی عربی جانتا تھا؟ اس وقت اسے کیسے پتا چلا میرا اللہ ہے، نبی میرا خاتم النبیین ہے، علی میرا امام ہے؟ چونکہ اللہ کی زبان عربی ہے، جب آتا ہے تو عربی جانتا ہے، جب جاتا ہے تو اسی دیش کا ہو جاتا ہے، اسی زبان میں عربی میں بات کرتا ہے. اس لیے کہا گیا لیکن اگر یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ قرآن عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو صرف انگلی رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے جاؤ گے تو تمہیں قرآن کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے اللہ زبانیں نہیں نیتیں دیکھتا ہے. ہائے 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 تو جو ثواب پر یا محمد ہے. بس بات میں نے آخری کرنی ہے. نفس کو موت ہے. کس کو موت ہے؟ نفس کو. اب آپ کی روح لے لی گئی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے دو قسم کی موتیں ہیں. تھک تو نہیں گئے لیکن علی والے کچھ بھی موت سے ڈرتے نہیں. سورہ جمعہ میں اللہ نے شاہ فرمایا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. ایسے کہ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اللہ نے سچے ہونے کی دلیل موت کو قرار دیا. پتہ چلا جو موت سے ڈرے وہ سچا نہیں ہوتا. اب مجھے نہیں پتا عربی میں سچا کس کو کہتے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ نہیں. برابر
کو سامنے رکھے. پتہ چلا اللہ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا, سورہ جمعہ میں فرما دیا کہ جو موت سے ڈر جائے وہ کبھی سچا نہیں ہوتا. جو موت سے ڈر جائے وہ کبھی سچا نہیں ہوتا. میں نے تھوڑی آواز کھولنا. اب تک آپ نے نعرے لگایا یا نہیں, لیکن جس کے دل میں علی کی ولایت ماں کے پاکیزہ شیر کی طرح چل رہی ہے, وہ خاموش رہا تو دکھ لے گا. شفیل میں مولا حسن نے کہا تھا بابا پیچھے ضلع پیدا کرو, دشمن کمینہ ہے. علی نے مسکرا کر کہا حسن ابھی ماں نے بیٹے نہیں جڑا جو علی کی پوشت دیکھا ہے. کوئی ایسے بڑا ابھی ماں نے بیٹے نہیں چلا جو علی کی پشت دیکھے. پشت اس کی نظر آتی ہے جو بھاگے. پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے کہ نہیں. اور آپ کو سامنے یہاں آپ نے سنا ہے اور آپ کو زندگی میں آپ کو کہتے رہا تو جو ہے بس آپ کی موت ہے نا, اس کو آئیے نتیجہ دو. 6 گھنٹے آپ کسی عنوان پہ بول اور نتیجہ نہ ہو تو کیا پڑا. اس سارے عنوان کا نتیجہ سن لیجیے. موت کس کو ہے؟ نفس کو. بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 20ویں مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں تاکہ آپ کو مائنڈلی طور پر تیار کروں. آخری جملہ فضائل تھا. موت کس کو ہے؟ نفس کو. پھر پوچھا موت کس کو ہے؟ نفس. اب اسی سورہ بقرہ میں جس نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موت نفس کو ہے, اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک اور بھی آیت بھیجی. وہ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیوں نہیں دکھائی دیتی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِرَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تم میں سے ایسا بھی ہے جو اپنا نفس مجھے دیتا ہے اور میری رضائیں خریدتا ہے. یا بولنا سر آپ تھوڑا بولنا, نتیجے میں جو چپ رہا مجھے دکھ ہوگا. جو اپنا نفس مجھے دیتا ہے اور میری رضائیں لیتا ہے. یا بہت سے میرے نوجوان خطیب, میں تو طالب علم ہوں, فاضل نہیں ہوں, لیکن کوشش کی 18-19 برس مدرسوں کی خاک چھانی ہے اور اب بھی پڑھ رہا ہوں. طالب علم آخری سانس تک طالب علم رہنا چاہتا ہوں. تو جو ہمارے بہت سے میرے خطیب جوش جذبات میں پڑھ دیتے ہیں علی کا نفس اللہ کے پاس, اللہ کا نفس علی کے پاس. او بھائی اللہ کا نفس نہیں ہوتا. نہیں غور کیا. اللہ والی امر ہے, اللہ خالق اولی الامر ہے, اللہ نفس نہیں رکھتا. نفس تو فرشتوں میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ خواہش سے پاک ہیں, طمع سے پاک ہیں, مگر موت ان کے لیے بھی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. توجہ ہمارے اللہ نفس نہیں رکھتا. اللہ نے نفس علی لیا اور اپنی مرضیاں دی. میں 29 برس ہو گئے, 29 ایئرس بی بی کی ڈیوٹی کرتے ہوئے. مجھے قسم ہے اپنی بی بی کی عزت و حرمت کی, ابھی جملہ نہ آیا ہو تو میں بی بی کا نوکر نہیں. میرا اللہ میری زندگی چھین لے اسی علی کا صدقہ اگر میں چھپاؤں. لیکن جسے سمجھ آئی نا, بولنا ایسے جیسے بولنے کا حق ہے, لیکن جب میں آپ کو اپنی مرضی دے دوں, اب میں آپ سے پوچھنے کا حق تو نہیں رکھتا یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں کیا. جملہ پورا ہونے دینا. یاد رکھو مسلمانوں, علی کہتے اسے ہے جو اللہ کی مرضی لے کے بھی اپنی مرضی نہ کرے. کوئی ہے بولنے والا؟ جملہ یاد دلانا سامنے لکھنا ہے. بہت جلدی جملہ توجہ ہے. یہ انگوٹھی آپ نے مجھے دے دی, یہ انگوٹھی آپ نے مجھے دے دی, میں نے قیمت دی, آپ نے مجھے انگوٹھی دے دی. میں پہنوں میری مرضی, میں کسی کو آگے دے دوں میری مرضی. اب آپ پوچھنے کے حقدار نہیں ہیں چونکہ آپ قیمت لے چکے ہیں. اللہ نے فرمایا علی اپنا نفس دو. علی نے نفس دیا, کہا جہاں میری مرضیاں تیری ہو گئی, اب علی کی مرضی ہے جہاں مرضی استعمال کرے. لیکن اس کے باوجود بھی علی یہی کہتے ہیں میرے اللہ میں تیری مرضی کے خلاف کبھی نہیں کروں گا. الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کے بدلے احسان ہے. اللہ نے کہا علی تو بندہ ہو کر اتنا خاندانی ہے کہ میری مرضیاں لے کر بھی اپنی مرضی نہیں چل رہا. میں بھی وعدہ کرتا ہوں اپنے دشمن کو چھوڑ دوں گا, تیرے دشمن کو نہیں چھوڑا. تو جو کے سارے باقی بھی آپ کو سمجھ 80,000 لے کے دل سے پڑھنا ہو رہا ہے. مولا کی ڈیوٹی کو ڈیوٹی کی سمجھ کے پڑھنا ہو رہا ہے.
بدر میں علی نے اپنا دشمن نہیں مارا، اللہ کا دشمن مارا۔ یاد پتہ نہیں، یا تو آپ کی محبتیں اتنی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جملے آ رہے ہیں۔ جملہ اگر اس پہ نہ بولے مجھے دکھ ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ علی کی تعلیم بتاؤں، علی کہتے کسے؟ علی کہتے اسے ہیں جو اپنا دشمن چھوڑتا جائے اللہ کا دشمن مارتا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں، جو اپنا دشمن چھوڑتا جائے اللہ کا دشمن مارتا جائے۔ تو جملہ بدل کے کہنے لو کہ توحید کا دشمن ہو اسے علی نے چھوڑنا، جو ولایت کا مرغے ہو اسے اللہ نے چھوڑا۔ علی اللہ کا مرضی، اور ادھر چلے اللہ کا نفس نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ایک اور جگہ علی کسی کا نفس ہے، تو یہ بھی آئے تو میں نے کوئی اپنی طرف سے بات کی، میرے حبیب اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، چلو ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے کہہ دو ابنان و ابناکم نساء و نساءکم انفسکم، میں اپنے بیٹا لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی خاتون لاتا ہوں، تم اپنی خواتین لاؤ، میں اپنا نفس لاتا ہوں، تم اپنا نفس لاؤ۔ اب سوچ کے کہنا کہ علی کو موت آ گئی، نے غور کیا سارے اسلام کا اسلام ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں کسی نے غور کیا کہ نہیں، کیونکہ علی کا نفس ہے رسول کا نفس ہے علی۔ توحید کے دو گواہ یا نبی یا علی، گواہ مر جائے گواہی مر جاتی ہے۔ اے ہائے ہائے نعرہ حیدری، سلامات بھیجی خانہ اللہ تعالیٰ زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ جب سری لنکا میں کل اس کی لاش گئی ہے تو اس کی ماں نے رو کے ایک جملہ کہا، انگلش میں ٹرانسفر اور بعد میں ترجمے پہنچے اردو تک۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے مرنا ہی تھا، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، مگر پردیش میں کوئی ایسے جانور کو نہیں مارتا جیسے میرے بیٹے کو مارا گیا۔ آج ہر عالم رو رہا ہے، ہر فقیر رو رہا ہے، کوئی پاکستان کا ایسا خطیب نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی اہل حدیث ہے، سب نے کہا کہ بہت برا ہوا ہے، پردیسی کے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا ہے۔ اور مسلمانوں، پردیسیوں کو آگ میں جلانے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کا خاندان کیا ہے۔ امیر مختار کی فوج سے بھاگا ہوا اکبر کا قاتل، لوگوں کو چھپتا چھپاتا ہوا چہرے پہ نقاب ڈال کر حسین کے غریب بیٹے سید سجاد کے پاس آ کر اللہ کہتا پردیسی ہوں، اللہ راشی ہوں، میرے پیچھے دشمن لگا ہوا، مجھے پناہ دو۔ اس نے دھاتا باندھا ہوا تھا چہرے پر، مولا مسکرایا، کہا اچھا میں پناہ دیتا ہوں مگر پہلے ایک سوال کا جواب دے، تھوڑی بیٹا آواز کھولو۔ کہتا بولو، آپ نے کہا جب دشمن ظلم کرے برا لگتا ہے؟ کہتے جی ہاں بہت برا لگتا ہے۔ مولا نے کہا جو بندہ ابھی تک ہائے نہیں کر سکتا، مولا نے اکبر کی پالنے والی ماں، یا میرے پاس ایسی جملے ہیں، جناب عالیہ بی بی کو نام نہیں لوں گا، علی کی مقدس شہزادی کو نام نہیں لوں گا، آ کر کہا اماں اپنے ہاتھ سے روٹی پکاؤ، میرے گھر آج اکبر کا قاتل مہمان بن کر آیا ہے، اور مولا تمہاری بیٹیوں کے پردہ سلامت رکھے، اگر جن موتوں نے قتل کیا ہے اسے جلایا ہے، غازی اکبر کا مسائل سن لیتے، سید سجاد کی مہمان نوازی سن لیتے تو آج اس طرح سے ظلم نہ کر دے۔ اس ملعون نے 4 دن کھانا بھی کھایا، بی بی کے ہاتھ کا پانی ٹھنڈا پیا، پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں،
جب جانے لگا چاہے جتنا کمینہ تھا رو کے کہتا ہے سجاد تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے. مولا رو کے کہتے جتنا میں نے تجھے پہچانا ہے تجھے کائنات میں ایسا کوئی نہیں پہچانتا. میں جانتا ہوں تو نے میرے اکبر کو گھوڑے سے برچھی مار کے اٹھانا ہے لیکن یاد رکھ تیرا کام برچھی مارنا ہے ہمارا کام شربت پلانا. جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے غم حسین کے لاؤ. اللہ تعالیٰ مرنے والے بیٹھے ہیں جی اور ماں بھی ہے بہنیں بھی ہیں. اچھا نوجوان کی عمر کتنی تھی؟ 27 سال. اللہ اکبر. اچھا میں فنی مسائل پڑھتا ہوں نہ مجھے فن آتا ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں صرف تسلی کے مسائل پڑھوں گا. تسلی دینی ہے نا. جس بہن کا 27 سالہ جوان بھائی چلا گیا ہے نا اس بہن کو یہی تسلی دوں گا بہنا میری بیٹی جب بھائی بہت یاد آئے نا اس بہن کو یاد کر لینا جو 36 شہروں میں بندے ہوئے آنکھوں کے ساتھ پتھر کھا کے کہتی تھی اور نہ نالا میں عباس کی بہن ہوں. جزاک اللہ. آئے کر کے رو لینا. میں نوائقین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. محسن کے نوائقین سے ایک سوال ہے بتاؤ میرے بچوں جب تمہارا جوان بھائی مرا کسی نے تماشا نہیں مارا کسی نے اس کی بہن کو تھپڑ نہیں مارا. رکھ میرے سر پہ قرآن کائنات کی وہ عجیب بہن ہے جس کو اس کے بھائی کی لاش پر تازیانہ مار کے کہا گیا شامل ہوئے ایک شہدہ بنا رہا ہے. جزاک اللہ. اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے. جس بہن کا ایک بھائی چلا جائے آئے کر کے رو جس بہن کا ایک بھائی چلا جائے وہ بھائی بہن زندہ رہ کر مر جاتی ہے جس کے 18 بھائی. اللہ اکبر. عجیب مقدم ہے بہن کی تسلی کا جملہ کہہ رہا ہوں. بڑا تھوڑا آواز کھولو. جملہ کہتا میں صبح سے آیا ہوں مجھے رونا نہیں آتا. خدا کی عزت کی قسم ہے آپ بستر پہ بھی رو گے اگر اس جملے کی فصاحت پہ غور کر لیا سارے مرتبہ کہو یا اللہ کسی بہن کا مقدر علی کی بیٹی جیسا نہ ہو. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. کسی بہن کا مقدر علی کی بیٹی جیسا نہیں ہو. سوال کرو کیوں کہا اس لیے کہا ہے عجیب مقدر ہے علی کی بیٹی کا. ایک بھائی کے جنازے میں تیر سے ایک بھائی کا جنازہ تیروں کا. جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے غم حسین کے نام عزاداروں 11 محرم کو جو بندہ اب تک نہیں رو سکا 11 محرم کو سنی رہے شیعہ رہے لیکن جس میں میرے نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کے کئی یہ نقصان ہوا ہے. 11 محرم کو جب علی کی بیٹی کے ہاتھ باندھ کر حسین کی لاش سے گزارا گیا میرے استاد محترم علامہ سید عرفان درانی شہید کراچی والے کا تاریخی جملہ ہے جب بہن بھائی کی لاش کے قریب ایسی شان اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے عباس بغیر بازوؤں کے فراق کے کنارے گرا تھا. رو لینا گولیوں کے بل چلتی آئی پتھر اگا کر زینب نے پہلا بیان کیا کیا میرے نانا محمد کے کاندھوں پر سوار ہونے والا حسین تو ہے. جزاک اللہ. کیا رو رہے ہو خدا کے خاموشی نہیں ہے. ابھی مجھے 2 جملے اور پڑھنے. کیا میرے نانا کے کاندھوں پر سوار ہونے والا حسین تو ہے. اللہ کرے میں یہ جملہ پڑھ سکوں اللہ کرے تم یہ جملہ سن سکو. عربی میں ہے لیکن اردو میں پڑھوں گا. علی کی بیٹی نے رو کے کہا حسین تیرا سر کون لے گیا. اس سے بڑا جملہ نہیں. حسین تیرا سر کون لے گیا. کٹے ہوئے گھر سے آواز آئی زینب جو تیری چادر لے گیا. مولا تمہیں کوئی نام نہ دے غم حسین کے لایا کبینا شمر تازیانہ لہراتے ہوئے آیا اب جس کے ہاتھ میں پیارے نہ گیا آ کر کہتے علی کی بیٹی ایک بیل کی اجازت ہے. علی کی بیٹی نے روکے گا کون کون سا بہن کرے. یہ تھے بہن کی
तसल्ली के लिए थोड़ी बेटा आवाज खोलना आखिरी जुमले हैं और ये जुमले माँ की तसल्ली के लिए हैं मौसिम शादीशुदा था या गैर शादीशुदा गैर शादीशुदा अच्छा तो फिर मुझे जुमला पढ़ने दो किसी की हालत गैर होती है तो हो जाता जो नहीं बर्दाश्त करता वो ना करे जब अकबर के सीने में बर्छी का टूटा हुआ फल लेकर हाल नहीं करेगा हुसैन ने 18 साल का अकबर मुश्किल से उठाया ना मेरे बच्चों मैं माँ की तसल्ली के लिए कह रहा हूँ मर जाती है वो माए जिनके जवान बच्चे मर जाए हजारों लाश अकबर की लाया एक मर्तबा लैला बाहर आकर कहती है अली की बेटी इजाजत हो तो मेहंदी की रस्म कर लो अली की बेटी इजाजत हो तो मेहंदी की रस्म कर लो हाँ बहन इजाजत है जो बंदा तक नहीं हुआ आखिरी जुमला है एक मर्तबा लैला ने दोनों हाथ अकबर के खोर में लगे और अपने सर पर मेहंदी लगा कर कहा शुजा जल्दी आओ